اسد صدیق صاحب، غالباً علی گوہر بلوچ صاحب اس بیان کی بات کر رہے تھے رانا صاحب کے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں صرف اشارہ کریں ہم خود اپروچ کر لیں گے. اچھا انہوں نے کوئی اشارہ کیا ویسے آپ کو یا آپ نے کیا؟ اچھا کر لیتے ہیں غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے یا خواب اچھا ہے. دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے بیوقوف بنانے کی، جھوٹ بولنے کی. آج تو شیخ رشید صاحب نے وہ ساری کہانی بھی بتا دی آپ نے، اور وہ مجھے اس بات کا پتہ ہے. اور کہ ایک جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانا تھا تو اس وقت محسن نقوی اور جے صالح کی جگہ سے نکل رہے تھے. ابھی محسن نقوی کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیں تو پتہ تھا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ اپنا بچہ اپنا بیٹے کی طرح سے ان کا کیا کام تھا. ایک ٹی وی چینل کے مالک وہ بیٹھے ایسی سیاسی میٹنگوں میں کیا کر رہے تھے، اور وہ بیٹھ کے آج بھی ریکارڈ میں یاد رکھیے گا لنڈن میں وہ کیا کرتے تھے، کیا ہوتا تھا سارا کچھ. اب وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے اور نظر آ گیا ہے. یعنی یہ دیکھیں شہباز شریف تو بیچارہ ایک ویسے ہی ایک ملازم کی حیثیت سے پراکسی کے طور پر بیٹھا ہے. اصل تو اس ملک کے وزیر اعظم محسن نقوی ہیں یا اورنگزیب صاحب ہیں یا ہمارے کاکڑ صاحب ہیں یا سرفراز بگٹی صاحب ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم امریکہ سے ڈپلومیسی کرنے کے لیے ہم نے میچ ہارا، ہم بھارت سے بھی ہارے، ہم ورلڈ کپ. یعنی اتنی اہم پوزیشن پہ ایک ٹی وی چینل کا مالک لگ گیا. کیا ایسی خاص کیا چیز ہے اس کے پاس؟ کیا گیدڑ سنگھی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی سیاسی بلوغت ہے، کوئی سیاسی تجربہ ہے کہ وہ بیٹھ کے یہاں بیٹھا ہے یہ سمجھنا اس بات کو؟ تو ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اگر ہوتا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا پہلا کام تھا حکومت کا. حکومت آگے بڑھتی ہے. حکومت کیسے آگے بڑھ رہی ہے؟ تو اپنا پروسیکیوٹر بدل دو، پروسیکیوٹر لگا دو، نئے پرچے درج کر دو، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اٹھا لو. صدیق صاحب میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کر لوں. ٹھیک ہے وہ آپ کی بھی پیکا آرڈیننس آیا تھا وہ بھی غلط تھا. یہ حد تک عزت کی ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ بھی اس طرح کے غیر جمہوری بیان دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئیں گے کہ ہم تو جی بات ہی ISI سے کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بات ہی آرمی چیف سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ سے بات کرنے کا کہہ بھی نہیں رہے، وہ اشارہ بھی نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس ایک بڑی آسان آپشن ہے کہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ فارم 47 کی حکومت مانتے ہیں وہی مان لیں. لیکن آپ آپس میں جب تک بات نہیں کریں گے تو پھر کسی کو میسج کیسے جائے گا کہ آپ لوگ ایک مضبوط مطلب جمہوریت کو بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ لوگ سرے سے ہی بات غیر جمہوری قوتوں سے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں سوال یہ نہیں ہے، آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائے. کن سے بات کر رہی ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں نومی والے سے بات نہیں کرنی. آپ نہیں چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے کن سے بات کرنی ہے؟ دیکھیں بڑی سیریس سی بات ہے. اس کام کے لیے آپ کے سامنے ہے ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان. پہلے سمجھیے گا یہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں لے کر چل رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ ساری وصیت ان کی. اگر یہ انہوں نے بات کرنی ہوتی تو یہ روکتے. چلے پچھلے جو کام ہونے تھے وہ تو ہو گئے، آگے تو روکتے. انہوں نے تو روکا نہیں. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف بڑی واضح بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا تاریخی طور پر عمران خان واحد لیڈر ہے جو اپنے اسی وصیت کے دور میں سزائیں بھی بھگت رہے، اپیلیں بھی اسی دور میں. تاریخی طور پر بتا دیں آصف علی زرداری وغیرہ سب کے ساتھ جب ان کی اپنی حکومتیں آئیں تب جا کر یہ بری ہوئے. نواز شریف کا مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے پورے ایجنڈے کے ساتھ چلے. تو بات جو کہنے کے لیے بات ہے کہ حکومت وقت کو یہ روک نہیں سکتے. کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں، کتنے لوگ سوشل میڈیا پہ کتنا ایکشن ہو رہا ہے. عمران ریاض کی مثال آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. یہ حکومت کر رہی ہے نا، یہ میں اور آپ نہیں کر رہے. میں ایسی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خدارا آپ یہ رکیں گے. اور ہم نے مینڈیٹ جو اس بات کو بات بازی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اچک زئی صاحب اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ان کا مینڈیٹ اپنی جگہ موجود ہے، وہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے. جب وہ ہمیں کہیں گے کہ جناب یہ ایجنڈا طے ہو گیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بازو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پلہ چھوڑ دی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ جناب آپ نے یعنی اچک زئی صاحب پر آپ نے اچک زئی صاحب پر یعنی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ اعتماد کیا ہے کہ وہ بات کریں گے. ارشاد عارف صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دونوں سائڈز کی سٹوری سن لی ہے، دونوں ہمارے لیے معتبر ہیں. اور بائی دا وے جس لندن پلان کی شیخ رشید صاحب کا حوالہ دے رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب نے بھی مل کے عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک لندن پلان بنایا تھا. یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے. لیکن ارشاد عارف صاحب یہ دونوں سائڈز کو بیلنس آؤٹ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے بات نہیں کریں گے، یہ ماضی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے جب دو فریق آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مد مقابل ہوتے ہیں تو اپنی سخت شرائط پیش کرتے ہیں
لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے پہل کرتی ہے. دوسرا فریق یہ نہیں کبھی چاہے گا کہ عوام کے سامنے اس کا یہ امیج بنے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا, وہ افہام و تفہیم نہیں چاہتا, وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کے نہیں چاہتا, کیونکہ اصل فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے, ووٹر نے کرنا ہوتا ہے, سپورٹر نے کرنا ہوتا ہے. اگر حکومت, میں ایک مثال دوں گا, بھٹو صاحب کے بارے میں اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ یہ پاکستان توڑنے کے عمل میں یحییٰ خان کے ساتھی تھے. یہ سب سے بڑا الزام تھا ان پر, اور وہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا, مینڈیٹ مجیب الرحمان کو ملا تھا. لیکن جب مذاکرات کی ضرورت پیش آئی تو وہی اپوزیشن جس نے بھٹو پر دھاندلی کا الزام بھی لگایا ہوا تھا, 70 کے الیکشن میں بھی مینڈیٹ نہ ماننے کا الزام تھا اور 77 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام تھا, وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئی. لیکن اس کے لیے پہل بھٹو صاحب نے کی تھی, اپوزیشن نے نہیں کی تھی. اس نے سعودی عرب کو درمیان میں ڈالا تھا. ریاض الخطیب اس وقت سعودی عرب کے سفیر تھے, انہوں نے مفتی محمود صاحب کو, مولانا شاہ نورانی صاحب کو, اسد خان صاحب کو, جناب شہرباز خان مزاری کو قائل کیا تھا کہ آپ دونوں کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے. آج بھی حکومت اگر چاہتی ہے, اس کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اتحادی ہیں تحریک انصاف کے, اور وہ کل تک اتحادی تھے جناب نواز شریف صاحب کے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں آج وہ نواز شریف صاحب سے یا حکومت سے الگ ہیں, لیکن کل تک وہ ان کے اتحادی تھے. وہ ان دونوں کو درمیان میں ڈالے, مذاکرات کی میز پر بیٹھے, اور جو منیمم جو سی بی ایم ہوگا, جو اعتماد کی بحالی کا عمل ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرے. اب یہ بحث چھیڑ دینا کہ وہ کہیں کہ جی آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے حکومت میں آنے کا, اور آپ کہیں نہیں جی آپ تو فلاں مقدمے میں ملوث ہیں, وہ عدالتیں, ہمیں پتہ ہے کہ عدالتیں کیسے فیصلے کرتی ہیں. عدالتیں جب فیصلے کرتی ہیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں اس کو ضمانت مل گیا ہے؟ یہ ضمانتیں مل جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, سیاسی مقدمے ہوتے ہیں, سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. لیکن کیا سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, یہ بنیادی سوال ہے. جس دن سیریس ایفرٹ ہوگی تو دونوں فریق آ جائیں گے, اور اس کے بعد یہ دونوں کے مفاد میں ہے, اس وقت دونوں کے مفاد میں ہے کہ یہ مل بیٹھیں, یہ جو منیمم ایجنڈا ہے اس پر متفق ہوں, ملک کو آگے لے کے جائیں اور جمہوریت کو مضبوط کریں. ورنہ ایک وقت آئے گا نہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ رہے گا, نہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہوگا.